دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کو بھی بددعاؤں کے سپرد کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہترین اور اچھا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جو فوت ہو چکا ہو۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ بندے کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے، لہٰذا اپنے اخلاق اچھا کریں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے، اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانیں سننے کو ملتی ہیں۔ دکھ اگر صرف اپنا محسوس ہو تو اپنے حساس ہونے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات کریں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جن میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے ویسا کردار اپنائے گا۔ مطلب کی دنیا ہے، لوگ جنازہ بھی اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں،